بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے ایک عام سے انسان کی، جس کا نہ کوئی بڑا کاروبار تھا، نہ دولت کے انبار، نہ کوئی اثر و رسوخ، مگر اس کے پاس ایک چیز ضرور تھی: اللہ پر کامل یقین۔ یہ کہانی ہے احمد کی۔ احمد ایک غریب مگر محنتی نوجوان تھا۔ شہر کے ایک کونے میں واقع ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ سارا دن مشینوں کے شور میں گزرتا اور شام کو تھکے قدموں سے گھر لوٹتا۔ ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان، ایک بیمار ماں اور احمد کی بے چین دعائیں۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے احمد کو پالا تھا۔ احمد اکثر سوچتا، یا اللہ، میں بس اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ ماں کا علاج ہو جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مگر زندگی آسان نہیں تھی۔ کبھی تنخواہ لیٹ ہو جاتی، کبھی مالک کم پیسے دے دیتا، کبھی کرایہ دار دروازے پر آ کھڑا ہوتا۔ ان سب حالات میں بھی احمد ایک کام کبھی نہیں چھوڑتا تھا: نماز اور دعا۔ فجر کے بعد وہ دیر تک سجدے میں رہتا اور ایک ہی بات دہراتا: یا اللہ، میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے حلال راستے سے نواز۔ ایک دن ورکشاپ میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ مشین خراب ہوئی، کام رک گیا اور مالک نے اعلان کر دیا: آج سے سب مزدور فارغ۔ احمد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ گھر میں ماں بیمار، جیب خالی اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ وہ خاموشی سے گھر آیا، ماں کے پاس بیٹھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ماں نے پوچھا: بیٹا، کیا ہوا؟ احمد نے سب سچ بتا دیا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا: بیٹا، رزق دینے والا اللہ ہے، مالک نہیں۔ اگلے کئی دن احمد نے نوکری ڈھونڈی، مگر ہر جگہ انکار، کبھی تجربہ کم، کبھی سفارش نہ ہونا، کبھی عمر کا مسئلہ۔ ایک دن اس کے پاس صرف آخری چند روپے بچے تھے۔ اس دن اس نے دیکھا کہ محلے کی مسجد کے باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی رک نہیں رہا تھا۔ احمد کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ آخری پیسے بوڑھے شخص کو دے دیے۔ بوڑھے نے دعا دی: بیٹا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے جہاں سے تم سوچ بھی نہ سکو۔ وہ گھر لوٹا تو دل میں عجیب سا سکون تھا، مگر عقل سوال کر رہی تھی: اب کل کو کیا ہوگا؟ اسی رات احمد نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور بس اتنا کہا: یا اللہ، میں نے جو کیا وہ صرف تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔ احمد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک صاحب کھڑے تھے جو ورکشاپ کے پرانے کسٹمر تھے۔ انہوں نے کہا: کیا تم احمد ہو؟ ہمیں ایک ایماندار آدمی کی تلاش ہے۔ کسی نے تمہارا نام دیا ہے۔ احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دنوں میں احمد کو ایک نئی نوکری مل گئی۔ پہلے سے تنخواہ بہتر ہو گئی اور سب سے بڑھ کر عزت۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے ماں کا علاج کروایا، کرائے کا مکان چھوڑا اور ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ نوکری میں ترقی ملی، پیسے آئے اور دنیا احمد کے لیے آسان ہونے لگی۔ ایک دن ایک ساتھی نے احمد سے کہا: تھوڑا سا تم شارٹ کٹ لے لو، سب یہیں کام کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن احمد خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کی دعا، بوڑھے کی فریاد اور وہ رات کے سجدے یاد آ گئے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ اسی کا ساتھی فراڈ کرتا ہوا پکڑا گیا اور پوری ٹیم انکوائری میں آ گئی۔ احمد وہ واحد شخص تھا جو صاف بچ گیا۔ مالک نے سب کے سامنے کہا: ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے جو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہوں۔ آج احمد کامیاب ہے مگر غرور نہیں۔ وہ کہتا ہے: اگر اس دن میں صبر نہ کرتا، اگر حلال کو نہ تھامتا اور دعا کو نہ چھوڑتا تو شاید آج یہاں نہ ہوتا۔ کہانی کا سبق ہمیں کہانی یہ سکھاتی ہے: رزق صرف نوکری سے نہیں آتا، رزق اللہ دیتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حلال کمائی میں ہی برکت ہوتی ہے اور دعائیں جو ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے مگر اس کے گھر میں اندھیر نہیں ہے۔ آپ کا بھی وقت آئے گا، آپ کا بھی وقت بدلے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا رب آپ